کہ پھر پیر صاحب جب جاتے ہیں گھر سے تو ان کو کوئی بکرا دے رہا ہے، کوئی خطرہ دے رہا ہے، کوئی جناب ویڑا دے رہا ہے، اور پھر بسترے، نقدی ساز و سامان، اس طرح کا بہت سارا وہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ پیر صاحب کو رخصت کیا جا سکے۔ لیکن کئی اللہ والے ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو ہماری سمجھ کے اندر موجود ہیں، وہ یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد میں اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ ان کو کہیں آنے جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، جو کامل اللہ والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے پیر کا تصور یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ پیر کا جو تصور ہے نا، آج کل جیسے تصاویر کا سلسلہ ہے، پیروں کی تصویریں بنتی ہیں اور جناب وہ گھر میں لٹکائی جاتی ہیں۔ گناہ اور ناجائز ہونا تو الگ بات ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ گھر میں تصویر کا رکھنا کیسے ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی سیدھا باتیں آپ نے سماعت کی ہیں، مستقل عنوان انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کامل پیر ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تصویر سے تصور افضل ہے، تصویر سے تصور افضل ہے۔ پیر صاحب کی تصویر گھر میں لٹکا کے رکھی، ایک تو بے برکتی علیحدہ ہے کہ جاندار کی گھر میں تصویر ہوگی تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ بعض لوگوں نے کتے کی تصویر، کبھی شیر کی تصویر، کبھی کسی ہاتھی کی تصویر، کوئی زیبرے کی تصویر اور اس طرح کی تصویریں، اپنے اپنے شوق کی بات ہے، وہ گھر میں لٹکا کے رکھی۔ کئی ان پیروں کی تصویریں رکھی ہوتی ہیں، اور پھر ایسے بھی ہے کہ پیروں کی کئی تصویریں ایسی ہیں جو جعلی اور بناوٹی ہیں، اصلی بھی ہو تو وہ بھی گھر میں اس طرح لٹکانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضور غوث پاک کی تصویر ملتی ہے، اور پیچھے چلے جائے حضور داتا صاحب کی ملتی ہے، اور حضرت علی پاک کی تصویریں بن گئیں، امام حسن پاک کی تصویریں، امام حسین پاک کی، شہزادہ علی اکبر کی، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، بازار میں بکتا ہے۔ پیروں کی ایک مکمل وہ فلیکس تیار کر کے جس پر یہ سارے پیروں کی تصویریں اصلی نقلی ساری بنا رکھی ہیں، اور وہ بیچی جاتی ہیں، گھر میں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں گھر میں تصویر لگانے کا ثواب ہے یا گناہ۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی، کتا ہوگا یا تصویر ہوگی۔ تو جب حضور نے تو منع فرما دیا، بلکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گھر میں تشریف لے کر نہیں جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار ایسا معاملہ پیش آیا، حضور نہیں تشریف لے کر گئے۔ وہ ایک پردہ تھا، وہ ایسے لٹک رہا تھا دیوار کے اوپر، حضور نے ایک قدم مبارک اندر رکھا ہے، حضور کی نظر مبارک پڑی، حضور واپس تشریف لے کے آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا گیا حضور کون سی غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا دنیا کی زیب و زیبائش گھر میں مجھے نظر آئی ہے، لہذا میں تو ایسے گھر میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اب انہوں نے استعمال کا طریقہ پھر پوچھا ہے حضور سے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو پردہ ہے اس کے آپ تکیہ یا بچھونا کوئی ایسی چیز بنا لے جس پہ تصویریں بنی، جاندار کی کوئی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تو یہ بخاری شریف میں غالباً حدیث پاک موجود ہے، سیاہ ستہ میں بہرحال یہ موجود ہے۔ تو اس کو تکیہ یا بچھونا بنانے کی اجازت دی گئی۔ اس میں بھی علماء نے راز یہ بیان کیا ہے کہ جب تصویر والے کپڑے کا تکیہ بنا لیا جائے گا یا اس کا بچھونا بنا لیا جائے گا تو پھر وہ عزت کے مقام پر نہیں رہے گی، وہ تصویر عزت کے مقام پر جب اس پہ پاؤں ہی آ گئے تو اس کی بے عزتی ہو گئی، اس کی قدر نہیں ہے۔ اب عزت اس وقت ہے نا جب لٹکا کے رکھی ہے، پھر اس کے اوپر ہار لٹکا مالا اس کو ڈال رکھی ہے، اور پھر بڑا اس کے سامنے جب کمرے میں جاتے ہیں نا، بعض جاہل ایسے بھی کرتے ہیں، کمرے میں گئے جس کمرے میں پیر صاحب کی تصویر لگی ہے تو ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں۔ ہاں جی، پیر صاحب کی کیا لگی ہوئی ہے جی؟ تصویر پیر صاحب کی لگی ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نکلتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ اس وقت ہوگا جب اس کی عزت ہو رہی ہے۔ اور ایسے کمرے میں نماز بھی نہیں ہوگی، جس کمرے میں تصویر لگی ہے جاندار کی، چاہے اپنے پیر صاحب کی لگی ہوئی ہے، ایسے کمرے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال ان مسائل کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ تصویریں بنتی ہیں، بزرگ جو کامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تصویر نہیں بہتر، کیا بہتر ہے؟ تصور بہتر ہے۔ اور تصور پر دلائل موجود ہیں باقاعدہ، تصویر کے حرام ہونے پر دلائل موجود ہیں، تصویر کے ناجائز ہونے پر دلائل موجود ہیں،
اور تصور کے جائز ہونے پر دلائل موجود ہیں. کیسے؟ ایک حدیث پاک کا میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس طرح کی کئی حدیثیں ملتی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک کسی صحابی نے اگر بیان کیا ہے تو وہ یہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور ایسے بیان فرما رہے تھے. یعنی یہ الفاظ حدیث پاک میں موجود ملتے ہیں کہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جو حضور نے بیان فرمایا تھا گویا ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اب بھی وہ نظر آ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کوئی آپ کے سامنے واقعہ ہوا ہو، کوئی حادثہ پیش آیا ہو، تو بعد میں کسی وقت آپ بات کرنے لگیں تو آپ ایسے کہتے ہیں کہ جناب میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا تھا، ایسے مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے کیسے ہوا تھا. ہوتا ہے نا جی، یہ تصور ہے. اور سادہ کر دیتے ہیں بات کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ لاہور کا تصور کرو، لاہور کا تصور کرو کہ لاہور کیا ہے. اب لاہور میں مکانات بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، ہر چیز وہاں پر ہے کہ نہیں؟ ہر چیز. تو میرے خیال کے مطابق آپ اگر لاہور کا تصور کریں گے تو آپ کے ذہن میں لاہور کے وہ مقامات آئیں گے جو آپ نے دیکھے ہوئے ہوں گے. ایسے نا جی، مثلا داتا صاحب کا نقشہ آ جائے گا سامنے. لاہور کی جب بات ہوگی تو کیا سامنے آ جائے گا جی؟ داتا صاحب کا نقشہ. مینار پاکستان کا آ جائے گا، کسی کو جناب شاہی مسجد کا آ جائے گا نقشہ، ہے جی، کوئی شاہی قلعے کا نقشہ کر لے گا مطلب ذہن میں. یعنی یا پھر اپنے کسی عزیز کا گھر ہے کہ میرا وہاں پر کوئی بھائی رہتا ہے، بھتیجا رہتا ہے، بھانجا رہتا ہے. لاہور کا نقشہ جی آپ سوچیں لاہور میں کیا ہے تو آپ کے سامنے کون سا مقام آئے گا جو آپ نے پہلے دیکھو. اس کو کہتے ہیں تصور، کہ اب آپ نہیں دیکھ رہے لیکن آپ تصور میں وہاں پہنچ گئے ہیں. تصور میں آپ پہنچ گئے تو اللہ والوں کا تصور، پیر کا تصور ذہن میں ہر وقت رکھنا کہ میرا پیر کیا کرتا ہے، میرا پیر کیسے بیٹھتا ہے، میرا پیر کیسے کھاتا ہے، میرا پیر کیسے بولتا ہے، میرا پیر کیسے چلتا ہے، میرے پیر کی ظاہری وضاحت کیسی ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کی شکل و شباہت کیسی ہے. جب یہ ساری باتیں بندہ تصور میں لے کے آتا ہے اور پھر جب ہر وقت پیر کا تصور مرید کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ایسا مرید جو ہوتا ہے وہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے. اس مرید سے بھی پیر کی صورت نظر آنے لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھیں کئی مرید ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیر کے تصور میں فنا ہو جائیں تو ان کے پیر کا مکمل حلیہ ان میں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے جی؟ کیوں جی آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو جب یہ نظر آتا ہے، حلیہ نظر آتا ہے، یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت بندہ اپنے پیر کے تصور میں زندگی گزار رہا ہے. اور پیر پکڑنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ پیر کامل جب ہوگا، متبع شریعت ہوگا، اتباع مصطفیٰ کرنے والا ہوگا، اس کا تصور جب مرید کے ذہن میں آئے گا تو مرید بھی سنت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے گا، مرید بھی سنت رسول کا پابند ہو جائے گا. تو پیر پکڑنا یہ کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتا. بہرحال ہم بات عرض کر رہے ہیں کہ بے پردگی مریدنیوں میں آ گئے. جناب پیر صاحب آ کے بیٹھ گئے، ان کی پیر خاطر تواضع ہے، پھر جناب پیر صاحب چلے گئے اور مرید بیچارہ کیا ہو گیا ہے؟ کنگال ہو گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ اقبال نے بڑی کڑوی بات کی. اقبال کہتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ڈیوے دیا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. پیر کے گھر میں کیا چلتی ہے؟ بجلی چلتی ہے، اور مرید کے گھر میں مٹی کا دیا بھی موجود ہے نہیں ہے. پیر صاحب سے پوچھ سکتے ہم درویش لوگ ہیں جی. ہم کون ہیں جی؟ درویش لوگ ہیں. جو درویش ہے اس کو نہیں کہا جاتا. جس کے گھر میں ہر دنیا کی آرائش موجود ہو، دنیاوی ساز و سامان موجود ہو، وہ درویش ہے. اور جس کے گھر میں دنیاوی آرائش کا سامان نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے بیچارہ. تو مریدوں کا بہرحال حال یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان پیروں کی بات ہے جو اپنے مریدوں پر دورہ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر جناب مال و متاع لے کے واپس لوٹتے ہیں، اپنے خزانے بھرتے ہیں، لنگر کو بھرتے ہیں، اور جناب یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مرید گھر میں بیٹھا ہو اور پیر اپنے آستانے پر موجود ہو، اور پھر وہاں تک تعلق ہو مرید کا اور پیر کا تصور والا کہ مرید اگرچہ بظاہر وہاں موجود نہیں بھی، مرید کے ذہن میں، مرید کے خیال میں ہر وقت پیر رہتا ہو، اور پیر کے تصور میں ہر وقت مرید کا نقشہ موجود ہو. اور پھر کرے توجہ کرے. ہمارے نقش بندی سلسلے میں یہ بات بزرگوں نے بتائی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد
پیر اپنے مریدوں پر توجہ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ توجہ دیتا ہے. چونکہ ایک تعلق ہوتا ہے نا, تعلق میں یہ ہوتا ہے کہ پیر جس وقت اپنے مقام ذکر میں بیٹھا ہے اور اس وقت جس حال میں بیٹھا ہے وہ اپنے سارے مریدوں کو تصور میں لیتا ہے اور ان تک فیض پہنچانے کی, روحانی فیض پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. مرید اگر غیر حاضر ہوگا تو اس کو فیض نہیں ملے گا, لیکن اگر مرید بھی حاضر ہو, پیر بھی موجود ہے, پیر تصور بھی کر رہا ہے اور پیر اپنے مرید کو وہ جناب فیض بھی دے رہا ہے, لیکن مرید آگے ڈیوٹی سے غائب ہے, وہ اس وقت کسی اور کام میں مصروف ہے, اس کو فیض نہیں ملے گا. لیکن جو مرید اس وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہے اور پیر کی توجہ بھی آ گئی, انشاءاللہ العزیز اس مرید کا سینہ روشن ہو جائے گا, اس مرید کا سینہ. تو یہ بات میں نے اس لیے کھولی ہے کہ پیر کو گھر آنے کی یا گھر لے کے آنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اتنی ضرورت ہے نہیں ہے. جب یہی بات سمجھ لی جائے تو پیر نہ گھر میں آئے نہ بے پردگی ہو, نہ پیر گھر میں آئے نہ بے پردگی ہو. اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں, بالکل سادہ سی بات ہے نا. آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں جب آئے ہیں, سارا مال اکٹھا کر کے آئے کہ نہیں آئے تھے؟ نہیں. حضور نے پوچھا عمر فاروق سے, آپ کتنا لے کے آئے ہو, کتنا بچا کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور آدھا لے آئے ہوں, آدھا چھوڑ آئے ہوں. جب صدیق پاک سے پوچھا, اے صدیق تو کیا لے کے آئے ہے, گھر میں کیا بچا کے آئے؟ عرض کیا حضور گھر میں اللہ رسول کو چھوڑے ہوں, باقی سارا کچھ لے آئے ہوں. اللہ رسول گھر میں ہے, باقی سارا کچھ میں, جو میرے ہاتھ میں لگا ہے میں سارا لے کر. اب دیکھیں وہ کس کے سامنے, یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کس کتاب کی ہے؟ بخاری شریف. بخاری تو کرنا آسان ہے, لیکن بخاری کو سمجھنا یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. ان کی صحبت میں جو بیٹھ جائے اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب دیکھیے حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, صدیق پاک آ کے کیا کہہ رہے ہیں, گھر میں کون ہے؟ اللہ بھی گھر میں ہے, اللہ کا رسول بھی گھر میں ہے, باقی سارا کچھ میں. تو حضور نے اعتراض کیا کہ میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں, تو کیسے کہتے ہیں میں گھر میں ہوں؟ اللہ تو ہر جگہ ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے, لیکن میرے بارے میں میرے ہی سامنے کہہ رہے. حضور کے سامنے کہا ہے, آ کر حضور کے سامنے آ کر کہا صدیق اکبر نے کہ حضور گھر میں اللہ رسول ہیں, باقی سارا کچھ میں لے آیا ہوں. چلو اللہ کی بات تو ہر کوئی مان جائے گا, ہر کوئی مان جائے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن بات تو حضور کی ہے نا جی. جن کو نہیں مانا جاتا, جن کو نہیں مانا جاتا, فیصلہ بھی حضور کے ماننے اور نہ ماننے پہ ہوگا. اللہ کو ماننے کا قبر میں کوئی سوال کا جواب دے دے گا نا میں اللہ کو مانتا ہوں, اس سے اگلا سوال کیا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے, دین پوچھ کر پھر تیسرا سوال ہوگا, اور بات کہاں ختم ہوگی جب حضور کے بارے میں فائنل ہو جائے گا. یہ بتاؤ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. آخری سوال کس کے بارے میں جی؟ قبر کا آخری سوال کس کے بارے میں؟ ہر سادے بندے کو پتہ ہے, حضور کے بارے میں ہے نا جی. تو یہی بات ہے, اللہ کو تو سارے مانتے ہیں, اللہ کو تو سارے مانتے ہیں, کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں ہے. تو بہرحال صدیق پاک نے کیا عرض کیا کہ حضور گھر میں بھی کون موجود ہے؟ اللہ موجود ہے, یا حضور آپ موجود ہیں, باقی سارا کچھ میں. یہ ہے تصور. یہ کیا ہے؟ تصور ہے کہ حضور آپ اگر جسمانی طور پر میری آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی پاک میں جلوہ گر ہیں, لیکن میرا ایمان اور میرا وجدان اور میرا عشق اور میری محبت یہ کہتی ہے کہ جس طرح میری آنکھوں کے سامنے آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں, اس طرح روحانی طور پر میرے گھر میں بھی جلوہ فرما ہے. کہاں جلوہ فرما ہے؟ اور اس بات کا حضور نے رد نہیں فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے, بلکہ حضور نے خاموشی کا اظہار فرمایا. حضور نے کوئی اعتراض نہیں آگے سے کیا, جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر صدیق پاک کا عقیدہ غلط ہوتا اور یہ بات شریعت کے خلاف ہوتی تو حضور منع فرما دیتے. جب حضور نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق پاک کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے, اور الحمدللہ آج اہل سنت کو اللہ نے وہی عقیدہ عطا فرمایا. تو بات یہ کہ ہم تصور کے قائل ہیں, تصویروں کے قائل نہیں ہے. اور پیر اپنی مقام پہ بیٹھے, جتنا مرضی دور ہو, جتنا مرضی دور ہو, یہ دوریاں اور یہ فاصلے یہ جسم کے ساتھ متعلق ہیں, روح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. روح کے سامنے کوئی بھی تاخیر نہیں ہوتی, کوئی بھی بعد اور فاصلہ نہیں ہوتا, بلکہ روحانی جو تعلق ہوتا ہے یہ اتنا کمال کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کریم جل شانہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض بھی کیا, یہ حدیث پاک مفہوم عرض کر دیتا ہوں اشارتاً, کہ ایک بندہ مشرق میں رہتا ہو, دوسرا مغرب میں رہتا ہو, لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں,
جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک مشرق اور مغرب میں رہنے والے دونوں بندوں کو جن کی دنیا میں ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے فقط محبت ثابت ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور محض اللہ کی رضا کی محبت ہے، اللہ کے ساتھ پیار کی وجہ سے پیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے اور یہ اس پیار کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اکٹھا کر دے گا۔ اب دیکھیں حضور کو ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اہل بیت کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ مشرق و مغرب کا فاصلہ لے لیں، مشرق اور مغرب کا، لیکن اگر یاد رکھیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، اگر صحابہ سے پیار کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اگر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، اگرچہ دیکھا نہیں ان سے نسبت ہماری صرف محبت کی ہے اور روحانی تعلق ہے، اسی وجہ سے یہ شریعت کا معاملہ ہے، اسی کو طریقت اور تصوف کہتے ہیں۔ آپ شریعت کے اندر رہ کر ہی تصوف حاصل کریں گے تو وہ تصوف ٹھیک ہوگا، شریعت سے باہر تصوف نہیں ہے۔ یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت دودھ ہے، یہ اولیاء کا فرمان ہے، شریعت دودھ ہے اور طریقت اور تصوف یہ اس دودھ سے نکلا ہوا مکھن اور گھی ہے۔ اگر دودھ نہیں ہوگا تو پھر مکھن اور گھی بھی حاصل ہے؟ حضور داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے، درخت ہوگا تو پھل ہوگا نا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پیروں کو گھر میں چکر لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، پیروں کو گھر میں چکر لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مرید کا بھی تصور پکا ہو اور پیر کی بھی ہستی کامل ہو تو انشاءاللہ دور رہ کر بھی وہ دور نہیں ہوں گے بلکہ قریب ہی ہوں۔ اس پر آپ جتنے مرضی دلائل سننا چاہیں میں سنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم بات آگے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دلیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، مشکاہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا آپ کو گورنر بنایا اور جب جانے لگے نا تو حضور کی عادت کریمانہ تھی، دیکھیں آقا کتنے مہربان تھے اپنے غلاموں پر، حضور نے ایک جگہ مقرر فرمائی تھی مدینہ پاک سے باہر، ہر مہمان کو حضور ودا کرنے کے لیے رخصت کرنے کے لیے اس مقام تک تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب گورنر بنا کے بھیجا نا، رخصت کرنا چاہا اور بھی کئی باتیں کی، ساتھ ساتھ حضور باتیں کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ رخصت کرنے کے لیے غلام کو سواری پہ بٹھایا اور حضور ساتھ پیدل چل رہے۔ یہ ہے سرداری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سرداری ہے جو حضور کو اللہ نے عطا فرمائی ہے جی۔ جو اصل خادم ہوتا ہے نا، جو اصل سردار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عزت اور مقام کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ حضور نے طریقہ بتایا، اب حضور سے بڑھ کے مقام کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ حضور نے اپنے غلام کو سواری پہ بٹھایا اور خود ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ رستے میں جاتے حضور نے جہاں اور باتیں کی، ایک بات یہ بھی فرمائی، اے معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد میری اور آپ کی ظاہری ملاقات نہ ہو، لیکن فرمایا میری مسجد میں بھی آنا اور میرے قبر انور پر بھی آنا۔ اب میں نے بتا دیا، آپ نے سنا، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن جس غلام نے سنا تھا حضور کا فرمان، اس نے پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے جب یہ جدائی کا فرمان سنا نا، ہاں جی، وہ پاکستانی ملا کوئی نہیں تھا، اس نے کہا حضور آپ کو کیا پتا آپ نے دنیا میں رہنا ہے یا میں نے دنیا میں رہنا ہے، ہماری تو ملاقات ہو سکتا ہے ہو جائے، کیا پتا ہماری دوبارہ ملاقات ہے ہو جائے، موت کا تو کسی کو پتہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ صحابی تھا، وہ یہ نہیں تھا کوئی اور پاکستانی نہیں تھا کوئی، آپ سمجھتے ہیں سارے دائیں میں سب لوگوں کو جانتے ہیں آپ، وہ حضور کا کون تھا؟ صحابی تھا۔ اس نے کہا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ آج کے بعد ظاہری ملاقات نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے حضور دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے۔ جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی نگاہوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ حضور کی جدائی کا فرمان آ گیا، اور جس زبان سے نکلا ہے اس زبان سے نکلا تو کوئی وار خالی جاتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حضور نے جو فرما دیا بالکل سچا ہے، اب حضور کے ساتھ میری ظاہری ملاقات نہیں ہوگی۔ جب اتنا زار و قطار روئے نا، حضور نے اب ان کو علاج بتایا، وہ علاج بھی اسی موضوع کے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا اے معاذ بن جبل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، یہ مشکاہ میرے سامنے موجود ہے، میں اشارتاً یہ صرف پڑھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں وہ ہمیشہ میرے قریب ہوں گے، جہاں بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں، من کانو جو بھی ہوں،
حیث کانو، حیث اس میں ظرف ہے جو مکان اور جگہ پر دلالت کرتا ہے. گرامر اٹھا کے دیکھیے، فرمایا حیث کانو، جہاں بھی رہتے ہوں، من کانو، جو بھی ہوں متقی، ہو متقی. اس میں ذات کی کوئی قید نہیں. کوئی پٹھان ہے، کوئی جناب سید ہے، کوئی وٹو ہے، کوئی جناب ڈوگر ہے، کوئی تیلی ہے، کوئی ماچی ہے، کوئی مطلب مغل ہے، جو مرضی ذات سے تعلق ہے. اس میں ذات پات کی کوئی قید نہیں. من میں سارے آ گئے. فرمایا جو بھی ہو، لیکن حیث کانو، جہاں بھی رہتا ہو، چاہے مدینے میں ہے، مدینے سے باہر ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، اگر فرمایا وہ متقی پرہیزگار بندہ ہے، وہ مجھ سے دور نہیں ہوگا، میرے قریب ہی ہوگا. معاذ بن جبل کیوں روئے تھے؟ کہ اب دوری کی خبر سنی ہے. کس کی خبر سنی؟ دوری کی خبر سنی ہے. حضور نے کیا بتایا؟ تو مجھ سے دور نہیں، میں تجھ سے دور نہیں. تو بن متقی، میں تیرے قریب ہوں گا، تو میرے قریب ہوگا. چونکہ بات ہے روح کی، روحانی تعلق کی. تو پیر اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بھی جسمانی نہیں ہوتا. کون سا ہوتا ہے؟ روحانی ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں، بات یہ ہے، پیر کو گھر میں چکر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر حقائق کو دیکھا جائے تو پیر جہاں مرضی رہتا ہو، مرید جہاں مرضی رہتا ہو، اگر وہ دونوں کامل ہیں، مرید اپنے مقام میں کامل ہے اور پیر اپنی ہستی میں کامل ہے، تو جہاں بھی رہتے ہوں گے وہ دور نہیں ہوں گے، ان کا تعلق آپس میں برقرار ہوگا. جب یہ بات ہی ختم ہوگی، پیر کو گھر آنے کی ضرورت ہی نہیں. جب گھر ہی نہیں آئے گا تو بے پردگی کیسے ہوگی؟ ہے یہ تو کل نو خبر آنی بھی پیر اپنی مریدنی نال بیاہ کر کے نس گیا ہے. یا پیر صاحب کہہ دیں کہ مینوں خواب وچ نبی پاک سرکار نے تیری بیٹی دا رشتہ دے چھڈیا ہے. ہونا کہنا جناب ٹھیک ہے جناب، مہربانی. ساڈے واسطے ادو وڈی خوش قسمتی کیڑی بھی سرکار نے تہاڈا خواب چ نکاح پڑھ چھڈیا ہے. جس مریدنی تے اکھ پے گئی پیر دی، اس مرید نو اون دے پیو نو کہہ چھڈیا بھی میرا خواب وچ نکاح سرکار نے تیری دھی نال کر چھڈیا ہے. تے میں ٹھیک ہے بھی خواب چ کیتا سی، بھی خواب چ لئی پھر ہے تو سامنے منگن آ گئے. شرم نہیں آندی؟ مطلب ایسے واقعات آپ ہزاروں میں پیش کر سکتا ہوں. ہے جی، فیصل آباد میں ایسے پیر میں دکھا سکتا ہوں. ایسے پیر فیصل آباد میں جن کا سارا مطلب دار و مدار ہی خوابوں پر ہوتا ہے. خوابوں پر، خواب میں جی یہ ہو گیا، خواب میں یہ ہو گیا. ہے جی، کئی مریدنیوں کے ساتھ شادی کر، کئی مریدنیوں کے ساتھ شادی اس ڈھونگ کے ساتھ کر لی ہے کہ جناب خواب میں نکاح ہو گیا. ہے جی، تو خواب کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، پتہ نہیں آیا بھی کہ نہیں. وہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے پیر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خاص مرید تھا. وہ چاہتا تھا کہ پیر صاحب مجھے اپنا خلیفہ بنا لیں. کیا بنا لیں؟ خلیفہ بنا لیں. تو بڑی کوشش کی کہ پیر صاحب مجھے خلافت دے دیں اور تاج پہنا دیں، خلعت فاخرہ پہنا دیں. تو بڑی کوشش کی لیکن وہ کام نہیں بن سکا. اب پیر تو پتہ ہوتا ہے نا کہ پیر مرید کون سا کامل ہے یا نہیں، اس کو کچھ دینا بھی ہے کہ نہیں. اس نے بڑی کوشش کی، آخر تانگ ہار کے نا اس نے پتہ کیا کیا. ایک دن پیر صاحب سے کہنے لگا، پیر صاحب آج میں نے خواب دیکھا ہے، آپ نے نا خواب میں مجھے خلافت دے دی ہوئی ہے. خواب میں مجھے خلافت، کیا مطلب اس کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ بھائی جی خواب جی دے چھڑی دے پھر سچی بھی دے دیں گے. چلو ٹھیک ہے جی، خواب جی مل گئی تیاف ہے تینوں سچی بھی. پھر میں ٹھیک ہے خواب جی مرید کیتی رکھیا کر. خواب جو مرید بھی جتنے دیتی ہے ہوتے مرید بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے شاباش، لیکن ظاہری طور پر کچھ دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر پیر کا مرید سے تعلق قائم ہے، رشتہ جیسے بجلی کا ہوتا ہے نا، بجلی اب نہیں ہے جی، جہاں سے بند ہوگی وہاں تک پیچھے سے تو آ رہی ہوگی لیکن وہاں سے آگے نہیں آ رہی. تو یہ ایک تعلق ہے نا جی. اب یہاں مسجد میں کوئی چیز بھی نہیں چلے گی، نہ کوئی لائٹ چلے، نہ کوئی پمپ چلے، نہ کوئی پنکھا چلے، کچھ بھی نہیں چلے گا. تو ایسے ہی دل کے اندر بھی ایک نور آتا ہے، اور اس نور کا مرکز کوئی منگلا ڈیم یا تربیلا ڈیم نہیں ہے یا کالا باغ ڈیم نہیں ہے. اس نور کا تعلق مدینہ پاک ہے. وہ مرکز مدینہ پاک ہے، وہاں سے نور براہ راست آتا ہے، بالواسطہ آتا ہے، اور ان پیروں کے رستے سے آتا ہے. جس پیر کا سلسلہ طریقت کامل حضور کے ساتھ جا کے ملتا ہوگا، اس پیر کا جو بھی مرید ہو جائے گا، اس مرید کے سینے میں ایمان کا چراغ جلنے لگ جائے گا. تو اس ساری گفتگو کا میرے بزرگوں لب لباب یہ ہے کہ پیر اگر کامل ہے تو اس کو گھر میں چکر لگانے کی، گھر میں آ کر فیض دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں. کامل پیر آپ آج بھی دیکھیں وہ مریدوں کے گھر چکر ہے. ہاں جی، کامل پیر آج بھی مریدوں کے گھر چکر ہے نہیں لگاتے. نہ وہ چکر لگاتے ہیں، نہ کوئی چکر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم کامل ہیں، جہاں بیٹھ کے بھی توجہ فرمائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے.
چکر وہی لگاتے ہیں جنہوں نے چکر دینا ہوتا ہے، چکر دینا ہوتا ہے، وہ چکر آپ سب سمجھتے ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں، سب جانتے ہیں، کئی لوگوں کو ہاتھ لگے ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری بتانا ضرور ہے، منوانا اور زبردستی کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اس بات کے اوپر ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ حقائق سمجھ آ جائیں گے کہ یہ جو بے پردگیاں آج کل درباروں پہ ہو رہی ہیں، گھروں میں ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ صرف جعلی پیر ایسا کام کر رہے ہیں۔ اصلی اور کامل پیر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ پیش نہیں آتا۔ کتنے پیر ایسے ہیں جناب مریدنیوں کے ساتھ بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ادھر قوالی ہو رہی ہے۔ کئی ویڈیو آپ نیٹ پہ دیکھیں، بے شمار ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو، مریدنیوں کے ساتھ پیر کیا کر رہے ہیں، قوالی کی جناب اس میں رقص کر رہے ہیں، قوالی کی محفل ہے اور پیر اور مریدنیاں سارے اکٹھے ہیں اور تماشا بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، دین کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ ہم نہیں ان کے ساتھ تعلق اپنا قائم کرنا چاہتے، نہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے، یہ پتہ نہیں کسی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہوں گے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے باخبر رہیں اور اصلی پیر کی پہچان کریں جو قرآن میں آئی ہے، جو حضور کے فرمان مبارک میں آئی ہے۔ جو پیر بے پردگی کا سبق دے یا بے پردہ عورتوں کے سامنے آ کر بیٹھے یا مریدنیوں سے اپنی ٹانگیں دبوائے اور اس طرح خدمتیں کروائے، ایسا پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا سے بڑا کون سا پیر ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث پاک سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اومات امراتن من ورائے ستر بیدہا کتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کوئی خط لے کر آئی، اس میں کچھ پیغام تھا، اس نے حضور کو دینا تھا، لیکن فرمایا اس نے حضور کو دیا تو حجاب کے پیچھے سے دیا، حضور کے سامنے نہیں آئی۔ اور اسی طرح ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا، یہ ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 337 پر حدیث پاک ہے، بیٹا شہید ہو گیا۔ دیکھیے حضور نے کیسی تربیت فرمائی تھی، حضور کی بارگاہ سے فیض لینے والے صحابہ کیسے تھے اور ان بارگاہ سے فیض لینے والی صحابیات کیسی تھیں۔ بیٹا شہید ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، حضور اپنے مقام اطہر پہ تشریف لے کے آ گئے مدینہ پاک میں۔ عورت اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو ایسے کسی نے کہہ دیا کہ جناب وہ پردے میں آئی، اس نے سارا پردہ کیا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پوری پردے کے اندر چھپی ہوئی، اتنی بڑی چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ ماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تو پردہ کر رہی ہے۔ اس نے بڑا کمال کا جواب دیا، توجہ ہے جی، اس نے کہا میرا بیٹا ہی شہید ہوا نا، میری غیرت تو نہیں شہید ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ بیٹا ہی شہید ہوا ہے نا، میری غیرت تو نہیں شہید ہو گئی ہے، میری حیا تو نہیں ختم ہو گئی۔ بیٹا چلا گیا ٹھیک ہے، میں اس کا پتہ کرنے کے لیے آئی ہوں، لیکن میں شرم و حیا کے دائرے کے اندر رہ کے آئی ہوں، اس لیے کہ ہمارے آقا نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے ہیں عورتوں کو بیعت کرتے ہیں، لیکن کسی عورت کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا کے بیعت نہیں فرمایا، زبان اطہر سے فرمایا کہ میں نے اپنی بیعت میں قبول فرما لیا، ٹھیک ہے۔ ایک عورت حضور سے مسافہ کرنے لگی، حضور نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ جب ہمارے آقا اتنے بڑے پیر ہو کر ہیں، سب پیروں کے پیر ہمارے آقا ہیں، وہ جب عورت سے مسافہ نہیں کرتے، مسافہ کرنا تو ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے نا، ہے تو پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانا، یہ کیا ہے سارا چکر، یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایسے پیر کون سے ہیں، یہ جعلی ہیں۔ اور اس پر میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ اگر پیر کامل ہوگا تو اس کو مرید کے گھر میں آنے کی ضرورت ہی کس کو سمجھ آ گئی ہے۔ آخری بات میں اس عنوان پر قرآن پاک کے ایک فرمان مبارک سے عرض کرتا ہوں، پھر بات مکمل کرتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو حکم فرمایا نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی کی گھر والیوں، پیچھے سارا مضمون ہے، پورا رکوع ہے، 21ویں پارے شروع ہوتا ہے، 22ویں پارے میں آگے ختم ہوتا ہے، پورا ایک سورہ احزاب کے اندر ایک رکوع ہے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ جس آیت میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے وہ آیت کریمہ نازل ہی حضور کی بیویوں کے بارے میں ہوئی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے چند ایک آیات ایک طبقے نے لے کر ولیوں کے خلاف پڑھنا شروع کر دیں، ہیں جی، جو بتوں کے بارے میں آئے انہوں نے ولیوں کے خلاف لگا دیں، اور ہم جیسے کئی مطلب ہے کم علم لوگوں نے کیا کیا، چند آیات وہ نکالی قرآن پاک کی کہ جس میں اللہ کے نبی کی شان ہے، ولیوں کی شان ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں،
اور کچھ حضرات ایسے نکلے، انہوں نے 2-4 آیتیں قرآن پاک سے نکالیں، انہوں نے اہل بیت کی شان میں پڑھنا شروع کر دیں، اور باقی پورے 30 پارے ایک سائڈ پہ لگا دیے. اس کو نہ کسی نے پڑھا، نہ سنا، نہ سکھایا، نہ ہم نے کبھی سننے کی کوشش کی، نہ کسی سے پوچھا. باقی سارا قرآن سائڈ پہ لگا دیا، بس یہ تقسیم کر لیا کہ یہ سنیوں نے پڑھنا ہے اور یہ انہوں نے پڑھنا ہے اور یہ انہوں نے پڑھنا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو اس طرح تقسیم کرنے سے پھر ہدایت کاملہ نہیں ہوتی، ہدایت ناقصہ ہی ملتی ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے وہ حضور کی بیویوں کے بارے میں آیا. کوئی بندہ پورا رکوع پڑھے اسے سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کس کو کہا گیا ہے. اگر اہل بیت میں بیوی ہی شامل نہیں تو بیٹی کیسے شامل ہو جائے گی؟ بیٹی کہاں سے ملتی ہے؟ بیوی سے. تو بیوی شامل ہے اہل بیت میں تو بیٹی اہل بیت میں شامل ہوگی نا. بیوی پہلے گھر والی ہے. بلکہ آپ بالکل سادہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ گھر والی نہیں کہتے. کیا کہتے ہو؟ آپ اگر وائف کہنے لگ گئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کیا خیال ہے جی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وائف ہے، میری وائف ہے جی. کی ہے جی؟ ہاں وائف. تو پہلے جو یہ بالکل ہے یہ سادے بابے یہ کیا کہتے ہے؟ میری گھر والی تھے. او مائی صاحب بھی کی کہنے سی ہے میرے گھر والا ہے. کیا کہتی؟ اے لفظ چنگا سی پسند نہیں آیا تو ہن کتے پہنچ گئے؟ وائف تے پہنچ گئے. کتے پہنچ گئے؟ بہرحال اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اہل مانا والا. اہل بیت کا مطلب ہے گھر والا یا گھر والی. تو مرد اپنی بیوی کے گھر والا ہے، بیوی اپنے مرد کی گھر والی ہے. اہل بیت کا صرف معنی یہ ہے. تو بتا بیوی جب اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن تو یہ بتا رہے ہیں، اور آج اہل بیت میں صرف سیدہ کائنات خاتون جنت پاک کو شامل کیا، امام حسن پاک، امام حسین پاک کو شامل کیا، علی پاک کو شامل کیا، اور حضور پاک کو شامل کیا. یہ 5 تن پاک ہو گئے، اور جناب باقی سب کو نکال دیا. حضور کی مبارک بیویوں کو نکال دیا گیا. یاد رکھیں یہ نا انصافی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے. ہم تو حضور کے سارے گھرانے کی شان ماننے والے، سارے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں. ہمارے امام نے فیصلہ کیا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور آقا، تیرا سب گھرانہ نور کا. تم نے تقسیم کر رکھا ہے. دیکھو تو صحیح نسبت کس کے ساتھ ہے. جب اہل بیت کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، تو جب حضور سب سے اعلیٰ ہے ان کے ساتھ جو بھی لگ جائے گا وہ اعلیٰ ہی ہو جائے گا. ان پاک بیویوں کو حکم آیا جو میں بات کرنے لگا تھا کہ اے میرے نبی کی گھر والیو، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں بیٹھی رہو، گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے، زیب و زیبائش کر کے جس طرح باہر نکلتی تھیں، تم نے وہ کام نہیں کرنا. اتنا حکم آیا. اس کے بعد کیا ہے؟ اگلی آیت میں مکمل پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پردے کی اہمیت معلوم ہو جائے. توجہ ہے جی؟ اونچی ذرا بولو. سبحان اللہ. یہ 2 حکم آ گئے کہ گھر میں بیٹھی رہو، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو. آگے کیا ہے؟ فرمایا واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو، وآتینا الزکاۃ، زکات بھی ادا کرتی رہو، وآتینا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اس کے بعد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اے نبی کی گھر والیو. اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتا ہے. بتا بات کہاں سے شروع ہو رہی؟ پردے سے شروع ہوئی کہ نہیں؟ آپ آیت کریمہ کی ترتیب پہ غور کریں. یہ آخری جملہ ہے. آخری جملہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے، جملہ بتاؤں ذرا آپ کو. پردے کا حکم پہلے آیا ہے، نماز، زکوٰۃ اور اللہ رسول کی اطاعت کا باقی حکم بعد میں آیا ہے. کس کو سمجھ آئی ہے؟ عورت کے لیے نماز سے بھی اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اور آج یہی ختم کر دیا گیا. بے پردہ. بابا جی بیٹھے، ایک بھائی نے فون پہ سوال کیا، حاجی صاحب بیٹھے پچھلے جمعے سوال کیا ہے، عورت فوت ہو جائے نا بیوی، تو خاوند اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ فون پہ بھی ہے. 2 دن پہلے میں رات کھڑا تھا، ایک بھائی اس کے بھی عینی شاہد بیٹھے ہیں سامنے، زاہد بھائی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کھڑے، فون آیا جی قاری صاحب خاوند اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ شاید آپ نے بھی یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں گردش کی ہو، یا آپ نے سنا ہو، یا کسی نے پوچھا ہو.
کہ خامد اپنی بیوی کا فوت ہونے والی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا؟ یہ سوال ہے. میں نے اس پر ایک جملہ عرض کیا ہے کہ خامد، ویسے مسئلہ سن لے پہلے، خامد اپنی بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے. سمجھ آ گئی مسئلہ؟ اچھا، میں نے عرض کیا کہ خامد کے بارے میں تو اتنی احتیاط ہے کہ وہ فوت ہونے کے بعد مری ہوئی بیوی کا چہرہ، اور جب وہ عورت زندہ تھی، توجہ ہے بابا جی، جب وہ عورت زندہ تھی وہ جاتی تھی باہر بازار میں، دکان پہ، بازار میں، کارخانے پہ شاپنگ کرنے، کبھی کہاں جا رہی کبھی کہاں جا رہی، اس وقت سارے ہی دیکھتے تھے. کیا وہ خامد سے بھی اونچے تھے؟ بولو یار. اچھا، وہ سارے دیکھتے رہے زندہ کو، کوئی پوچھنے والا نہیں مسئلہ آ کر مولوی صاحب ایسا دیکھنا دکھانا جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ کس میں پوچھا جا رہا ہے؟ جب وہ فوت ہو گئی، اور فوت ہونے کے بعد پوچھا بھی کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ بس دعا فرماؤ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. استاد صاحب فرماتے ہیں نا کہ ساڈی قوم اگر پاگلاں نو سنگ ہوندے نا تے اسی پاکستانی قوم 12 سنگے ہونے سی. پاگلاں نو سنگ ہوندے تا کی ہوندے؟ پاگلاں نو سنگ ہوندے تے اسی پاکستانی قوم کنے سنگے ہونی سی؟ بھائی خامد کے بارے میں اتنی احتیاط ہے، خبردار. بلکہ جس بھائی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، اس بھائی کو بیچارے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. ہاں جی، پتہ نہیں وہ کس علاقے کا بندہ تھا، مجھے فون پہ اس نے پوچھا ہے، اس بھائی کو جنازہ بیوی کا نہیں پڑھنے دیا گیا. اور مجھ سے پوچھ رہے قاری صاحب اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ جس سے حکم پہلے معلوم کیا ہے اس نے جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا ہے. یعنی جس نے بتایا ہے اس نے کہا خبردار تم اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور وہ بیچارہ جنازہ نہیں پڑھ سکا، اپنی بیوی کا جنازہ نہیں پڑھنے گیا ہے. بتا اس کا نام پردہ ہے؟ یہ دین کی سمجھ جو ہمارے پاس آج رہ گئی ہے. جاہل پیر ملا وہ آئے کہ گھر میں بیٹھ جائے اور جناب بیوی کو بھگا کے لے جائے، کوئی خبر نہیں ہے. اور مسئلہ کون سا پوچھا جا رہا ہے؟ مسئلہ کون سا پوچھا جا رہا ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ساری باتیں سمجھنے والی، اپنے بیگانے کی کھرے کھوٹی کی پہچان کریں، اور جعلی پیروں کی شناخت کر کے ایسوں کے قریب نہ جائیں. بلکہ ایسا اگر کسی کا پیر ہے بھی، اس کو کہو السلام علیکم. السلام علیکم بھی نہیں کہنا اس کو، ایسے ہی کہنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ ہاں جی، تو ہے ہی ایسے لائق، اسی اپنے گھر تے تو اپنے گھر. اللہ تعالی ہم سب کو اصلی اور نقلی پیروں کی پہچان نصیب فرمائے. انشاءاللہ باقی باتیں مزید ہوں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.